من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، کنٹینیوٹی میں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ میں خاص طور پر بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ قرآن مت پڑھنا، خود سے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن بہت مشکل ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے 8 علوم چاہیے۔ کیوں؟ یہ بیسیکلی ہمیں کون روک رہا ہے؟ یہ بیسیکلی ابلیس روک رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پورے ڈیٹیل میں سورہ اعراف اس کی 11 نمبر آیت سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے آدم کو، تو اس نے انکار کیا۔ آگے ان کے ڈائلاگ سنتے ہیں۔ سورہ اعراف اس کی 11 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور تحقیق ہم نے تمہیں خلق کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے۔ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ امْرَأَتُكَ، اس اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تو نے اسے مٹی سے خلق کیا۔ تو سب سے پہلے جو اٹیک ہوگا نا پرسنالٹی کے اوپر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ابلیس کی کوالٹی ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اس اللہ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے زیبا نہ تھا کہ ہمارے حضور تکبر کرتا، بس بے شک تو پستیوں اور ذلیلوں میں سے ہوا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کتنا ڈھیٹ ہے، دیکھیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قال انک من المنذرین، اس اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے میں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو مہلت دے دیا، اسی لیے ہمیں نہیں آنے دیتا قرآن کی طرف۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، لہم صراطک المستقیم، جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں صراط مستقیم۔ اس شیطان نے کہا بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کس کے؟ اللہ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اب ہم دیکھیں گے آج کہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے کون سا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں ثم لآتینہم، شیطان کہے گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ضرور ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، اور ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ہم میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ابلیس بیٹھ گیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس مطلب اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے جس کے اوپر ابلیس بیٹھ گیا ہے۔ تو سورہ انعام اس کی 153 نمبر آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ کس راستے کے اوپر ابلیس بیٹھا ہے۔ 6 کی 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ وہی صراط مستقیم ہے جس پہ شیطان کہہ رہا ہے میں بیٹھ جاؤں گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی اتباع کرو یا فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَكَّرَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیگر راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے، مطلب قرآن سے دور کر دیں گے، شارٹ کٹ میں لگا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ان باتوں کا اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، سیدھے راستہ کہاں ہے، صراط مستقیم کہاں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس کی 9 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں 17 کی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے کے آئیں، اور ان باتوں پہ جیسے مثال کے طور پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ
سورہ قمر میں 4 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ساری میجورٹی کہتی ہے کہ جو قرآن بہت مشکل ہے۔ اللہ کرے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کیا، کوئی ہے کہ سمجھے، اور پھر بھی ہم لوگ کہے جا رہے ہیں کیونکہ ہم ایمان ہی لے کے نہیں آتے کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اپنی لائف میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔